ایکسکیوز می سر، جب ہم کوئی انسان ہم پر یقین کر دیتا ہے اور ہم اس کا یقین توڑ دیتے ہیں تو ہم واپس اسے یقین کیسے دلائیں گے؟ اچھا، تو کویشچن زبردست ہیں کہ جب ایک انسان آپ پہ یقین کرتا ہے اور آپ اس کے یقین کو توڑ لیتے ہیں تو پھر دوبارہ کیسے اس کا یقین بنایا جا سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے اور کیوں آپ نے اس کا یقین بنایا تھا۔ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں آپ نے اس کا یقین بنایا تھا۔ اگر اس کا یقین بنایا تھا لالچ کے بیس پہ، اس کی کوئی لالچ تھی آپ سے، تو جب ریلیشن میں، یقین میں، تعلقات میں لالچ آ جائے تو تب وہ ضرور جو ہے اس طرح ہوگا جس طرح آپ نے پوچھا۔ ان لوگوں کا یقین جو ہے کبھی نہیں توڑ سکتے آپ جو لوگ آپ سے کوئی گریٹ، کوئی لالچ نہ رکھے۔ مخلص تعلقات اور مخلص یقین جو ہے وہ کبھی ہارتے نہیں ہے بیٹا۔ ہم ہارتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم جب یقین بناتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں کس پہ، کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس بیس پہ کرتے ہیں کہ اس سے کوئی توقع ہوتی ہے، اور جب وہ توقع اور وہ یقین اور وہ صلہ، وہ گریڈ، وہ لالچ ہمیں نہ ملے نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بے وفائی کی، اس نے جو ہے میرے ایموشن کو، جذبات کو ہرٹ کیا۔ اچھا، وہ تو الگ بات ہے، اس کی بات کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کس طرح دوبارہ اس کے یقین کو بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا ہے، پشتو میں کہتے ہیں چلو خیمات شنو آوازی لاڑشی، چمنگے مات شنو آوازی لاڑشی بیٹا۔ ٹوٹا ہوا دل اور ٹوٹی ہوئی برتن، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی برتن میں آپ جو ہے کچھ لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ٹوٹا ہوا برتن ہے دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا دل نہیں ہے، اس کو دوبارہ جوڑنا خدا کے ذکر کے علاوہ کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ہزاروں دلاسے اور یقین دے اسے، لیکن وہ یقین نہیں کر سکتے آپ پہ۔ اور کہتے ہیں نا، ایک دفعہ جب آپ کسی پہ بھروسہ کر دیتے ہیں اور وہ اپنے بھروسے کا صحیح رزلٹ نہیں دیتا تو دوبارہ اس پہ یقین کرنا سب سے بڑا بیوقوفانہ انداز ہے۔ ایک دفعہ جب آپ کو سبق دینے کے لیے وہ آپ کو دھوکہ دے اور پھر دوبارہ جو ہے آپ پر دے رہے ہو تو اٹ از امپاسبل ٹو گو فارورڈ ان یور لائف۔ امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ آپ زندگی میں آگے جا سکے۔ اس لیے بیس سے جو ہے سوچنا چاہیے آپ کو کہ آپ کس انداز کے ڈیسیجن لے رہے ہیں، کیوں ڈیسیجن لے رہے ہیں۔ جب آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں کسی کام کے لیے، بیٹا جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو اسے ڈاکٹر لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، جب انجینئر بنتے ہیں تو اس کو انجینئر لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، جب عاشق بنتے ہیں تو اسے عشاق کے ساتھ ملنا چاہیے تاکہ اس سے سمجھ میں آ سکے کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے میں اس فیلڈ میں آگے جا سکتا ہوں۔ ہر ایک فیلڈ ہے، بعض پریکٹیکل فیلڈ ہے، بعض امیجنری فیلڈ ہے اور بعض تھیوریٹیکل فیلڈ ہے۔ آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچا آپ کس فیلڈ میں ہیں، شاید آپ کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں ہو کہ آپ کس فیلڈ میں ہیں، کس چیز میں آپ ماہر ہیں۔ تو آپ نے جب سے یقین بنانا تھا تو آپ اس وقت کس فیلڈ میں تھے؟ کیا آپ اس موڈ میں تھے کہ لوگ آپ پہ یقین کر سکے؟ دو چار نہیں مجھ کو فقط ایک دکھا دو، دو چار نہیں مجھ کو فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ تو دوہرے چہرے ہوتے ہیں، کیسے لوگوں کو پہچانیں گے؟ یہاں حسینوں اور رنگین دنیا کی جو رونقیں ہیں وہ اپنے چہرے پہ سجا کر، وہ حسین اپنے چہرے پر سجا کر لوگوں کے سامنے ایسے بن جاتے ہیں، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ پتہ ہے سب سے زیادہ کون سی چیز بکتی ہے؟ جو زیادہ سجائی جاتی ہے۔ بازار میں کون سا پھل زیادہ بیچا جا سکتا ہے؟ جو سجا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس طریقے سے انسانوں میں کون سا انسان زیادہ بکتا ہے؟
جو تھوڑا سچ کے آتا ہے، سٹائل والا۔ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہم درد ہزاروں، ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہم درد ہزاروں، شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ یہاں بیٹا وفاداری کم اور اداکاری زیادہ ملتی ہے، ہم اداکار زیادہ ہے اور وفادار کم ہے۔ یہاں صرف پیسہ بولتا ہے بیٹا، پیسہ۔ جن لوگوں کے ساتھ پیسہ ہوتا ہے اس کا سٹائل بھی ٹھیک ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کا بات غلط بات نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے بیٹا اس کا ہر انداز ٹھیک ہوتا ہے، اس کا گناہ بھی لوگ جو ہے نیکی میں تصور کرتے ہیں کہ اس نے نیکی کی۔ اس قدر انسانیت گر چکی ہے۔ اس کے ٹویٹر کا ایک پوسٹ، اس کے فیس بک کا ایک پوسٹ ہزاروں میں بکتا ہے، اور جب بات آتی ہے غریب کی تو بیٹا وہاں یقین دلاسا بھروسہ۔ تو یہاں لوگ جو ہے بیٹا پیسے کے بیس پہ باتیں کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو اس کا انداز بالکل ایک دم بدل جاتا ہے، اور وہ جو باتیں کرتے ہیں نا تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں نا اس کی باتیں نہیں ہیں، وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تمہارے بڑے بڑے سٹیپوں پہ پائس ہونے والے لوگوں، آپ بھی اسی غربا کے طبقے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، کس انداز سے آپ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ سمجھ رہے ہو وہاں، آپ بھی تو اس بیس سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، آپ نے سب کے خواہشات پہ پاؤں رکھ کر اس ٹپ تک پہنچ گئے ہو، اب کیسے اپنے آپ کو الگ سمجھ کر رہے ہوں؟ آپ الگ ہیں نہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہیں آپ، پر آپ اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہوں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو اور اپنی ماں کہتے ہیں نا جب پیسہ آتا ہے تو انسان تمام چیزوں میں سے سب سے پہلے اپنے اوقات بھول جاتے، تمام چیزوں میں سے سب سے پہلے اپنے اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے اوقات کو بھولنی نہیں چاہیے بیٹا، آپ جس اسٹیپ پہ بھی ہو جہاں بھی ہو تو اپنے اوقات کو سامنے رکھ کر سلیکشن کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک شعر ہے نا، کیسے منصور صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری دولت تمہارا لہجہ بتا رہا ہے، تمہاری دولت میں یہ نہیں ہے، کیسا ہے ابتدا میں؟ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت میں یہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس دولت آ جائے نا تو اس کا لہجہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جب یقین بنانی ہے اور یقین توڑنی ہے اور یقین پھر سے بنانی ہے تو بیٹا یہ یقین کسی مٹی سے، گیلی ہوئی مٹی سے کوئی کھلونا بنانا نہیں ہے جس سے آپ وہ بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گڑیا نہیں چاہتا ہوئے نا یا مختلف قسم گڑائے گی، تو یہ وہ نہیں ہے بیٹا کہ آپ ایک دفعہ مٹا لے پھر جو ہے بنا لے، بگاڑنا اور نہیں۔ انسان کے روح پہ پتہ ہے انسان کو انسان کیوں پسند ہوتا ہے، محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک جسم کی اندرونی دنیا جب کسی دوسرے انسان کی اندرونی دنیا کے مشابہ ہو جائے، اس میں کچھ آثار ایسے نظر آ جائے بیٹا جو اندرونی دنیا سے ریلیٹ ہو، تو اسے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کی عادتیں کسی اور انسان میں محسوس کرے نا، فیل کرے، تو اسے وہ پسند آ جاتا ہے، پر کہنا نہیں چاہیے۔ جب آپ کسی کو کہہ دیں نا محبت کے بارے میں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بڑا ظلم کر دیا آپ نے، آپ کے ساتھ آپ نے کہنا نہیں ہے، بس خاموشی سے ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں، تمہیں بلانے میں شاید ہمیں زمانہ لگے، اور ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کے لہروں کو بھی پتہ نہ لگے۔ بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت بزدل اور کمینے ہوتے ہیں وہ عاشق ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ باتیں نہیں کی نا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ بہت کمینہ ہوتا ہے وہ شخص۔ جو ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کے لہروں کو بھی پتہ نہ لگے۔ ڈوبنا ہے تو ڈوب جاؤ، کیوں لوگوں کو کہتے ہو کہ آؤ ادھر آؤ میں خودکشی کر رہا ہوں؟ ایسے نہیں ہوتے خودکشی کرنے والے لوگ،
خودکشی کرنے والے، خودکشی حرام ہے۔ جب آپ اپنے آپ کا حفاظت نہیں کر سکتے، جب آپ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو کمینے میرا کیا خیال رکھو گے؟ اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ عثمان صاحب، شبیر صاحب، چاہیے محبت اس کے ساتھ؟ نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو میرا خیال کیسے رکھے گا؟ نہیں، آپ کی وجہ سے جو ہے میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی یا مار ڈالوں گا۔ اچھا، میری وجہ سے؟ مجھ سے پہلے کون تھے؟ جب میں نہیں تھا تو کوئی تو تھا نا محبت کرنے والے، وہ تھے آپ کے والدین۔ جب آپ اپنے والدین کو بدنام کرتے ہو تو میرا کیا خیال رکھو گے یار؟ باڑ میں جائے تیرا حسن، باڑ میں جائے تیرا پیسہ، نہیں چاہیے تیرا پیسہ بیٹا۔ ہم کو چاہیے کیا؟ چاہیے عزت، چاہیے ہم کو عزت، چاہیے ریسپیکٹ۔ محبت میں سب سے ضروری شرط کیا ہے؟ عزت۔ جس محبت میں عزت نہیں ہوتی وہ محبت نہیں ہوتی، اور نہ وہ محبت آگے جا سکتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، کسی فیلڈ میں، تو ان لوگوں کے ساتھ ملا کرو جو اس فیلڈ میں ماہر ہو، لیکن اس کے ساتھ بھی نہیں جو اس فیلڈ میں رہ کر ہار چکے، کیونکہ جب آپ ہارے ہوئے لوگوں سے مل جاؤ نا تو آپ کہیں نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، وہ فضول کی کام ہے یار، چھوڑ دو، کیونکہ وہ خود ہارا نہیں یار، وہ ہار گیا تو اس کی لائن جو ہے وہ نہیں تھی، اس نے کسی اور انسان سے جو ہے مشورہ لیا تھا جو اس کا فیلڈ نہیں تھا، وہ اس لائن میں آ گیا تھا۔ سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کسی دوسرے فیلڈ کا ہوتا ہے، اور اسے کسی دوسرے فیلڈ کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ اس میں چلا جاتا ہے، اور اس کا فیلڈ وہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ناکام ہوتا ہے۔ آپ کا فیلڈ عشق کرنا ہے، آپ کا فیلڈ محبت کرنی ہے۔ اگر کرنی ہے تو کیا آپ میں محبت کرنے کی کوالٹی موجود ہے؟ کیا آپ محبت کے قابل لوگ ہیں؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی کی گالیاں برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی کا اٹھنا بیٹھنا کسی دوسرے کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو کسی کے خاندان میں سلیکشن کرنے کی صلاحیت آپ میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ میں یہ ساری باتیں موجود نہیں ہے تو آپ سلیکشن کیوں کر رہے ہو؟ بس صرف الیکشن کرو، سلیکشن بعد میں کرو گے۔ الیکشن ہوتی رہتی ہے نا۔ جب آپ ان لوگوں سے پوچھے جس کی شادی ہوئی ہو تو کہتے ہیں یار شادی کر لو، وقت پہ شادی کر لو، ٹھیک ہے نا، لیکن جو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار غل میں پڑے وعدے میں کریں، پر آپ کو کہتے ہیں، اور جب آپ بھی شادی کرتے ہیں تو نہیں بیٹا پہلے سیٹل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شادی نہیں سنت ہے، کر لو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جوانی جو ہے دیوانی میں گزاری ہو اور پھر کچھ نہیں کر سکتے تو دوبارہ کیا بنو گے بیٹا؟ کچھ کر کے دکھاؤ۔ آپ کی بہن، آپ کی ماں آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ بنے گا، بہو نہیں بنے گا، بیسٹ بلا کچھ بنے گا۔ جب آپ کچھ بن جاؤ نا، جب آپ کسی کے گھر میں رشتہ بیچتے ہو اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے تو وہ کیا کہیں گے یار؟ 3 سٹار لگے ہوئے ہیں اسے، ہاں۔ تو ادبار کن لوگوں پہ کرنی چاہیے اور کن لوگوں پہ نہیں کرنی چاہیے؟ جن لوگوں میں عزت نہیں ہے نا، اور جن لوگوں کو آپ پہ یقین ہے نا، یہ بھی یاد رکھ لینا، جن لوگوں کو آپ پہ یقین ہے وہ کبھی بھی آپ پہ جو ہے آپ کا یقین جو ہے نہیں توڑے گا۔ یقین ہے تو یقین ہے لحد تک ہے، اس میں جو بھی باتیں آ جائے اسے یقین ہے۔ یقین اسے کہ یقین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سانس کے آنے سے لے کر سانس کے جانے تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے ہے، اس محبت کے لیے ہے، تو یہ یقین ہے۔ ایسا ہے منصور صاحب؟ تو کیا یہ یقین ہم میں موجود ہے؟ ہم جب کسی کو چاہتے ہیں تو بالکل یہ تو برداشت نہیں کر سکتے کہ اس کے سامنے، اس کے آگے، اس کے پیچھے کوئی جائے یا اس کے ساتھ کوئی باتیں کرے، یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنے تو ہم کمینے ہیں۔ کیا جب آپ کی زندگی میں کوئی آ گیا یا کوئی آ گئی تو اس سے پہلے آپ جس نارمل پوزیشن میں تھے آپ ویسے نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ آپ پاگل ہو گئے ہو، آپ کو محبت نہیں پاگل پن کی جو ہے جراثیم لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ جب آپ نارمل تھے تو ٹھیک تھے نا، ابھی کسی کی وجہ سے آپ کے نیورانس، ہارمون سب منتشر ہو گئے ہیں اور آپ کے سوچ ہر چیز میں جو ہے ایک انتشار پیدا ہو گیا ہے، تو آپ کس طرح محبت کر سکتے ہیں؟ بیٹا محبت کے لیے ریلیکس مائنڈ چاہیے، محبت کے لیے عزت دینی چاہیے،
اور وہ آپ میں نہیں ہے تو آپ کی یقین اور سب کچھ گئی، سب کچھ گیا بیٹا. تو کس طریقے سے آپ آگے جا سکتے ہیں؟ اٹ از امپاسبل. اور محبت کہتے کیسے ہیں؟ کس چیز کو محبت کہتے ہیں؟ سمجھتے ہو بیٹا؟ کوئی مجھے جواب دے سکتا ہے؟ واٹ از لو؟ واٹ از لو؟ ہاں بتائیے فدا بیٹا، بتائیے واٹ از لو؟ شاباش. آپ سب محبت کرتے ہیں پر محبت جانتے نہیں ہے. کوئی جانتا ہے محبت؟ تیز بولو. فرض نماز سے تہجد تک لے جانے والی چیز کو محبت کہتے ہیں. فرض نماز سے تہجد تک لے جانے والی چیز کو محبت کہتے ہیں. اچھا، اس کی بات بھی پازیٹیو لے کر ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اگر ہم جوانوں کے بیس پہ ڈالے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تہجد جانتے نہیں ہیں، ہم فرض نماز جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اس ذات کی طرف ہمارے خیالات لے جا نہیں سکتے. اور جب کوئی انسان جو اس نے پیدا کیا ہے ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمیں فرض نماز پہ بھی مجبور کر دیتے ہیں اور تہجد پہ بھی لے جاتے ہیں. کوئی آ گیا تو تہجد بھی آ گئے اور فرض نماز بھی آ گیا. کوئی گیا تو سب کچھ گیا. اگر محروم کر دیا آسمان نے مجھے، میں اپنی ساری جوانی تباہ کر لوں گا. اگر مجھے نہ ملے تم تمہارے سر کی قسم، اگر مجھے نہ ملے تم تمہارے سر کی قسم، میں اپنی زندگی، میں اپنی ساری جوانی تباہ کر لوں گا. اگر محروم کر دیا آسمان نے مجھے، میں اپنی زندگی سر پہ گناہ کر لوں گا. تو پھر اسے کیا کہتے ہیں شبیر صاحب؟ جب زندگی میں کوئی آ جائے تو نماز بھی، دعائیں بھی، تہجد بھی، تلاوت بھی، سب کچھ. تو کیا آپ کسی کو پانے کے لیے کچھ کرتے ہو، یا جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ ابتدا سے یہ کرو تو سب کچھ ملے گا. ابھی کوئی آیا تو سٹارٹ، کوئی گیا تو گیا. کسی کے آنے سے آپ انسان ہیں اور کسی کے جانے سے پھر آپ حیوان بن گئے. کسی کے آنے سے آپ انسان بن گئے، کسی کے جانے کے بعد آپ چرس، افیون اور شراب اور ان چیزوں کا ڈائلاگ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، نشے وغیرہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی. یار جس نے آپ کو جو ہے آپ کا جسم امانت کے طور پر دیا ہے قیامت تک، اسے کیا جواب دو گے؟ یا ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ ہمارا جسم آپ کی امانت ہے، ایسا کہتے ہیں نا؟ نہیں. لو میں نے پوسٹ دیا تھا نا، لوگ کہتے ہیں لو از بلائنڈ. نو، ڈیتھ از بلائنڈ. لو از ناٹ بلائنڈ، ڈیتھ از بلائنڈ. مرگ چې راځي ستا ځواني او ستا حسن ته نه ګوري وروره، او لب چې راځي نو هغه په دې څیزونو پروانه کوي چې کله راځي او څه ټایم کې ستا چا ایستی مازغه د کار کوي ښه زبردست. خو چې ډیت کله راځي، مرګ کله راځي، نو هغه ستا نیا ته، مور ته، خور ته، ستا رور ته، چا ته هم نه ګوري، هغه تا ته راځي. صحیح. تو بھروسہ دوبارہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو آپ پہ بھروسہ ہے، جن لوگوں کو آپ پہ بھروسہ ہے وہ آپ کی آخری سانسوں تک جو ہے آپ پہ بھروسہ رکھیں گے. اور جو لوگ اس میں خود بھروسہ کرنے کی کوالٹی نہیں ہے بیٹا، تو جینا کہہ رہی ہے کہ ہم تو صرف محبت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں تو اس طرح کہہ رہی ہوں، ویسے کہہ رہی ہوں. تو ایک دن صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ دین کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ. پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جواب دیا کہ دین کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ محبت، محبت، محبت. جس دل میں محبت نہ ہو بیٹا وہ انسانیت کے قابل دل نہیں ہے، انسان نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین اور قابلیات چیزیں کیا تھی؟ محبت، معافی اور تیسرا کیا تھا؟ معافی، محبت اور حسن سلوک بھی اس میں آتا ہے، تو وہ بھی محبت ہے. معافی و محبت جو ہے وہ نمایاں ہے. کیا کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کس انداز سے دیا ہے؟ تو مسٹیک، محبت
یہ دونوں اپوزٹ ہیں. آپ مسٹیک کاؤنٹ نہیں کرو گے. جو لوگ مسٹیک کاؤنٹ کرتے ہیں تو محبت نہیں کر سکتے. صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی سے اور لڑکے لڑکیوں سے محبت کرے، نہیں، میں آل اوور دا ورلڈ، تمام جہان کی بات کر رہا ہوں. یہ محبت کے لیے بنی ہے. محبت کیا ہے؟ احساس ہے. کیا ہے؟ احساس ہے. اور احساس جو ہے یہ اندر کا انسان ہے. کیا ہے؟ یہ باہر جو گھوم رہا ہے یہ نہیں، یہ اندر کا احساس ہے، انسان ہے جو جسم میں اندر موجود ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو روز اپنے ضمیر کی عدالت میں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے ضمیر کی عدالت میں کبھی غلط فیصلے ہوتے نہیں ہیں. پر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جانے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم لوگوں کے برائیاں کاؤنٹ کرنے سے، ہم فیس بک پہ مختلف قسم کے کمنٹس دینے سے فارغ نہیں ہے. ہم دوسروں میں جو ہے ہول تلاش کرتے ہیں، ہم دوسروں میں عیب تلاش کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے راستے ڈھونڈتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ہوگا کہ ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کے بارے میں سوچ لیں. ہمیں تو دوسروں کے برائیاں کاؤنٹ کرنے سے ٹائم نہیں ملتا. جب راستے پہ کوئی جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کمنٹس، جب فیس بک پہ کوئی آتے ہیں تو اس کے بارے میں کمنٹس، جب ٹویٹر پہ کوئی آتے ہیں تو اس کے بارے میں کمنٹس. اور ہم بھی کمنٹس کا انتظار کرتے ہیں. بیٹا جب آپ اپنے دوستوں میں سے کسی دوست کو پہچاننا چاہتے ہو نا تو کچھ پازیٹیو دو، اور اس کے بارے میں کچھ نگیٹیو آ گیا نا تو اس دوست کو ان فرینڈ کر دو. اس دوست کو ان فرینڈ کر دو، کیونکہ اس میں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں. آپ دیکھتے ہیں نا جب آپ پوسٹ دیتے ہیں تو آپ کے فرینڈ میں سے کوئی ایسا فرینڈ ہوتا ہے کہ آپ کو انتظار ہوگا گورج لے بس اول خوری بس آتے ہیں بہت سے. یہ ہمارے سیاست، جو سیاست کی راہ ہے، اس میں یہ لوگ بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا. میں نے ایک پوسٹ دیا تھا نا، وہ پوسٹ یہ تھا کہ دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے کہ اسلام آباد میں یہ عمران خان یا کوئی دوسرا جو ہے، نواز شریف ہے، جو بھی ہے، یہ پارٹی والے ہیں، دوسرے پارٹی والے، مندر کی بات ہو رہی ہے کہ مندر بن رہا ہے، مندر ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے وہ پوسٹ ایسا دیا تھا کہ آپ کو مندر کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، آپ کو اندر کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کیسے ہیں بیٹا؟ آپ کیسے ہیں؟ کیونکہ تسنگ ہے خیمہ رسمن وائی خیمہ تو غزان لگ جج کا تسنگ ہے. پانی، دودھ میں پانی ہم ملاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جو ہے موبائل چرانا، مردوں سے بالیاں نکالنا، پیسے چرانا، اور جس چیز پہ بھی جو ہے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اسے چرا لیتے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں بیٹا. مسجد سے جوتیاں ہم چراتے ہیں. مسلمان کو نقصان ہم دیتے ہیں. کسی کی غلطیاں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اور ایسا کہتے ہیں جیسے ہم مفتی بن کے آئے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں باتیں کریں؟ حساب کتاب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور آپ لوگوں کا حساب کتاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی ذمہ داری لی ہے. ہم بہت بدتمیز لوگ ہیں، تمیز نہیں ہے ہم میں. جن لوگوں میں تمیز ہوتی ہے نا وہ بہت خاموش ہوتے ہیں، گہرے لوگ خاموش ہوتے ہیں. جو آپ کے پوسٹ پہ سب سے پہلے تنقید کرتے ہیں بیٹا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بات سچ ہوتی ہے نا تو سچ کے ابتدا میں مخالفین زیادہ ہوتے ہیں. جس بات کی مخالفت کی جائے نا، جس بات کی ابتدا میں مخالفت کی جائے تو سمجھ لینا کہ یہ بات سچ ہے. تو ان لوگوں، میرے خیال میں ان لوگوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینی چاہیے جو موبائل استعمال کرنے کے بارے میں جانتے نہیں ہے. ان لوگوں کو فیس بک کی آئی ڈی نہیں بنانی چاہیے جو لوگ فیس بک پہ کسی کی پازیٹیو کمنٹس نہیں دے سکتے کسی کو. ان لوگوں کو جو ہے ٹویٹر آئی ڈی نہیں بنانی چاہیے جو ٹویٹر کے قابل لوگ نہیں ہے. ان لوگوں کو میسنجر پہ نہیں آنا چاہیے، واٹس ایپ پہ نہیں آنا چاہیے جو موبائل کو یوز کرنے کے طریقے نہیں جان سکتے. سب سے پہلے ہمیں کسی کو میسج کرنی چاہیے، کیا آپ فری ہیں؟ کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، ہاں کال کر لو، میں فارغ ہوں. جب جواب نہ آئے تو خاموش ہو جاؤ. ادھر سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں.
نه چوته ګوره د خر بچي ته دته ګوره خو موبایل یې میسج خو کته ګوره واٹس اپ کې خو میسج کو تو مار کو تو ششنی نه کو تو شي بے ځان نه غرض کړي یار آپ کو کیا پتا اس کا موبائل کس کے پاس ہے گھر والوں کے ساتھ ہیں بہن کے ساتھ ہے بھائی کے ساتھ ہے کوئی مسئلہ ہے گاڑی میں کڑا ہے پر صرف ہم یہاں سے سوچتے ہیں ریسٹ پام میں ہم ہوتے ہیں ہم ایسے ہیں نا کہ جس حالت میں ہم ہوتے ہیں تو اس حالت میں وہی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہوگا وہ تو ایسا نہیں آپ وڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا جو ہے بیچارہ کسی چھت پہ کام کر رہا ہے لیبر ہے اور آپ یہاں سے ٹرائی کرتے ہو اور پھر بعد میں گالی بھی دیتے ہو نسلی بچاتا تر وقت سے کال کم ہو تو کال ناٹ ان کے ہو بیٹا تو آپ تو گاڑی میں بیٹھے تھے وہ بیچارہ تو وہاں لیبر تھا کام کر رہا تھا آپ کو اتنا احساس نہیں ہے یہ ہے احساس اندر کا انسان ہے اندر کا انسان یہ ہے بیٹا کہ یہ جاگے گا گھومے گا پھرے گا بیٹھے گا ایک جگہ پہ آپ لیکن آپ کا احساس نہیں ہے یہ معاشرے میں سوسائٹی میں جو ہے پھیلے گا پتہ چلے گا اس کو پتہ چلے گا کیا ٹھیک ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے جو ٹھیک ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہو رہا ہے جو غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا وہ کمینے اور مخلص انسان میں فرق ایسا ہے جس طرح کنواں اور دریا کنویں میں جب آپ پتھر ڈالتے ہیں تو اس میں سے آواز نکل آتی ہے اور اس کے جو ہے لہریں بن جاتے ہیں اور دریا میں جب آپ پہاڑ بھی ڈال دیتے ہو تو اس سے آواز نکل نہیں آتی کیونکہ دریا دریا ہوتا ہے برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرو بیٹا پوری دنیا جو ہے آپ سے محبت کرے گی پوری دنیا آپ کی قدر کرے گی جہاں بھی جائیں گے سب لوگ آپ کے ہوں گے ایک انسان کے لیے پوری دنیا مت چھوڑ دو یہ ضروری نہیں آدمی کے لیے چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے یہ ضروری نہیں آدمی کے لیے آپ ایک آدمی کے لیے آدمی کے لیے آپ دنیا چھوڑ دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے دنیا تو آپ کے لیے بنائی گئی ہے بیٹا دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے پیار سے اور بھی بہت کام ہیں پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے چھوڑ دے ساری دنیا ٹھیک یہ ضروری نہیں آدمی کے لیے تو کسی کے لیے دنیا مت چھوڑ دو کسی کے لیے اپنے مت چھوڑ دو کسی کے لیے اپنے والدین اپنے بہن بھائی اپنے دوست مت چھوڑ دو کیونکہ وہ جو کسی کے لیے آپ کسی کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو ایک دن ایسے مقام پہ لے جائے گا نا ایسا دنیا تجھے اس موڑ پہ لائے گی ایک دن دنیا تجھے اس موڑ پہ لائے گی ایک دن ہنسنا تو بڑی بات ہے رو بھی نہ سکو گے کھلبا سی چنگے چنگے کہ نہ بل خندہ درزی نہ بجڑا درزی بے بس کہ رو رہا تو جب آپ کسی کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہو اپنوں کو چھوڑ دیتے ہو تو آپ کو ایسے مقام پہ لے جاتا ہے جہاں تنہائی ہوتی ہے اور تنہائی میں صرف آپ اس کو سنتے ہیں اور وہ آپ کو سن سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو سنو لیکن دونوں میں سے جو بے وفا نکلا دونوں میں سے جب چھوڑنے والا نکلا بیٹا تو ایک تو تنہا رہ گیا تو اس کا جو سننا تھا وہ اس طرح رہ گیا ابھی اس کے پاس دو راستے ہیں یا تو دوبارہ آئے گا جن لوگوں کو اس نے چھوڑا ہے اس میں گل مل جائے گا اور اس کے ساتھ دوبارہ تعلقات بنائیں گے پھر جو ہے زندگی اسی لیول پہ لانا بہت بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے اور یا جو ہے وہاں سے جائے گا خودکشی کرے گا دو راستے آپ کو یہ دیتے ہیں کمینے لوگ آپ کو دو راستے دیتے ہیں یا تو دوبارہ جو ہے آپ لوگوں میں آئیں گے یا جو ہے وہاں اپنے آپ کو قتل کرو گے کیونکہ جہاں آپ کس کے ساتھ گئے تھے کسی کے ساتھ وہاں اپنی زندگی ساری خواہشات سارے احساسات وہاں لے گئے تھے حسرتیں ابھی وہ وہاں سے چلا گیا آپ اکیلے رہ گئے بہت دور گئے ہو اس دنیا والوں سے اس رشتوں سے تو یا تو آپ کو اس رشتوں میں دوبارہ ملامت بن کے آنا ہوگا کیونکہ آپ نے خود چھوڑے اس نے نہیں چھوڑا یہ دنیا والوں نے آپ نے ساری دنیا اس کے لیے چھوڑ دی ہے تو ہو جائے گا تو آپ تو یا جاؤ گے یا آؤ گے جب آؤ گے تو بہت مشکل ہوگا مشکل سے جو ہے سیٹ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو کسی سے اتنی محبت بھی نہیں کرنی چاہیے کسی سے اتنی محبت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دن خود سے نفرت پیدا ہو جائے تھینک یو بیٹا تھینک یو